مردے کو قبر میں رکھنے کے فوراً بعد جیسے ہی لوگ پیچھے ہٹتے ہیں نا، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس سے جب فرشتے آ کر سوال کرتے ہیں، سوالوں کے جواب میں وہ کھرا اترتا ہے تو بھی اس کو جہنم دکھائی جاتی ہے۔ اگر وہ سوالوں کے اس نے جواب دے دیے تو اس کے بعد اس کو جہنم دکھایا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو تم نے جو جواب دیے ہیں وہ بالکل درست ہیں، بالکل ٹھیک ہیں، لیکن اگر تم نے دنیا میں اچھی زندگی نہ گزاری ہوتی تو آج تم صحیح جواب نہیں دے پاتے تو تمہارا ٹھکانہ یہ ہوتا جہنم۔ اور جو گناہگار بندہ ہوتا ہے، فرشتے اس سے کہتے ہیں من ربو کا، بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ تو کہتا ہے ہائے میں نہیں جانتا، اور یہ فوراً آتے ہیں۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ مردہ جو ہوتا ہے وہ جیسے ہی لوگ مٹی دے کے پیچھے ہٹتے ہیں، اس کی آواز کو، جوتیوں کی آواز کو اپنے کانوں سے سنتا ہے۔ مردے کو ٹائمنگ لگ رہی ہوتی ہے عصر کے بعد کی، عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت لگ رہا ہوتا ہے، تو وہ اس سے فرشتے کہتے ہیں کہ بتاؤ مادینو کا، تمہارا دین کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے ہائے میں نہیں جانتا، گناہگار بندہ۔ پھر پوچھتے ہیں فرشتے ما کنت تقول فی شأن هذه الرجل، آقا علیہ السلام کے چہرے کو اس کے سامنے کیا جاتا ہے، اس کا چہرہ دکھایا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ ما کنت تقول فی شأن هذه الرجل، بتاؤ اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ تھا، تمہارا کیا خیال تھا؟ اب نہیں، اب کیا ہے؟ نہیں، جب دنیا میں تھے ممبروں پہ ہوا کرتے تھے، تقریریں کیا کرتے تھے، آقا کے بارے میں بات کیا کرتے تھے، تو تمہارا ان کی شان کے بارے میں کیا عقیدہ تھا؟ تو وہ جو گناہگار ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا، ہائے میں نہیں جانتا۔ تو ان کے ہاتھوں میں، فرشتوں کے ہاتھوں میں بڑے بڑے ہتھیار ہوتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ ہتھیار اگر پہاڑ پہ مارے جائیں تو پہاڑ تحت الثری ساتویں زمین کے اندر گھس جائیں، قیامت تک ان گناہگاروں کے اوپر چلتا ہے۔ تو اس کو، اس گناہگار بندے کو پہلے جنت کا تھوڑی سی جھلک دکھائی جاتی ہے، وہ اصلی والی جنت نہیں، اس میں تو کوئی جا ہی نہیں سکتا قیامت سے پہلے، لیکن اس کی ایک شکل، اس کی ایک خوبصورتی، اس کی ایک جھلک اسے دکھائی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ دیکھو تم نے اللہ اس کے رسول کو ناراض کر کے زندگی گزاری تھی تو اب تمہیں جہنم میں جانا ہے، لیکن اگر تم اچھے کام کرتے تو تمہارا ٹھکانہ یہ جنت ہوتا۔ تو آسمان سے ایک آواز آتی ہے کہ اس نے جھوٹ کہا، اسے نہیں پتا گناہگار ہے، اس کے لیے جنت کا کپڑا پہناؤ، اس کے لیے جہنم کا اس کو کپڑا پہناؤ، اس کے لیے جہنم کی کھڑکی کھولو، اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دو، تو قیامت تک وہ جہنم کی تپش میں رہتا ہے۔ اور نیک بندے کے لیے آواز آتی ہے کہ جنت کا کپڑا پہناؤ، جنت کی کھڑکیاں کھول دو، جنت کے لیے اس کو جنت کا لباس پہنا دو، تو قیامت تک چین اور سکون کی نیند قبر کے اندر سوتا ہے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ فرشتے جب اس کو گرزے سے مارتے ہیں تو وہ 70 گز زمین کے اندر گھس جاتا ہے، اور جیسے ہی وہ زمین میں گھستا ہے قبر اس کو نکال کے باہر پھینک دیتی ہے، وہ پھر باہر آ جاتا ہے۔ تو بڑی خطرناک معاملات ہوتے ہیں قبر کے۔ عذاب القبر حق، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قبر کا عذاب برحق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جنت اور جہنم آگے آنے والی جو منزلیں ہوتی ہیں مرنے کے بعد ہی اسے پتہ چل جاتی ہیں کہ ہمارے ساتھ ہونے والا کیا ہے، کیونکہ جو فرشتے جب روح نکالنے آتے ہیں تو جو ان کا انداز ہوتا ہے نا، فرشتوں کا اسٹائل، وہ اسٹائل یہ بتا دیتا ہے اگر وہ آسانی سے روح نکال لیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مرحومین کے آنے والی منزلیں آسان